الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من درأه القي فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي. رواه ابو داود والترمذی وابن ماجہ واحمد ورواته ثقات. محترم حاضرین، رمضان مبارک کے روزے سے متعلق جو احکام اور مسائل مسلسل بیان کیے جا رہے ہیں اور جو حدیثیں ذکر کی جا رہی ہیں، آج کی یہ حدیث 14ویں حدیث ہے جس کا تعلق روزے کے احکام و مسائل سے ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: من درأہ القی فلیس علیہ قضاء، کہ جس کو قے آ جائے تو اس کے اوپر قضا نہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو الٹی ہو جاتی، قے ہو جاتا ہے، تو حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جب روزہ نہیں ٹوٹے گا تو قضا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آگے سنیے، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ، لیکن روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، الٹی ہو جانا الگ بات ہے، الٹی کرنا قصداً ارادتاً جان بوجھ کے کوئی آدمی الٹی کرے، کوئی ایسی چیز کھائے جس سے الٹی ہو جائے، یا اپنے منہ میں انگلی ڈال کر الٹی کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَلْيَقْضِ، اس آدمی کو قضا کرنا چاہیے، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جب روزہ ٹوٹ گیا تو پھر دوسرے دنوں میں رمضان کے بعد اس کو قضا کرنا ہوگا۔ یہ جو حدیث ہے میرے بھائیوں، حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ مثال کے طور پر سنن ابو داؤد حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، جامع ترمذی حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، سنن ابن ماجہ حدیث کی بہت اہم کتاب ہے، اسی طرح مسند امام احمد، مسند احمد کہتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کتاب مسند، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ جن راویوں نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے وہ تمام روات ثقہ ہیں، یعنی قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر روزے کی حالت میں الٹی ہو جائے تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کوئی آدمی الٹی کرتا ہے اور خود سبب بنتا ہے الٹی کرنے کا، اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے اوپر قضا لازم ہوگا۔ اور یہی اہل علم کی ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے، فتویٰ ہے، اور ہمارا اور آپ کا عمل بھی اسی حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم اور آپ علماء اہل حدیث جو فتویٰ دیتے ہیں وہ اسی حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر الٹی ہو جائے خود سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر الٹی آپ خود کریں گے، سبب آپ خود بنیں گے، قصد ہوگا، ارادہ ہوگا، تو پھر آپ کا روزہ الٹی کرنے سے ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک اہم نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ اہل علم کی ایک دوسری جماعت بھی ہے، اہل علم کا ایک دوسرا طبقہ بھی ہے، جن کا یہ ماننا ہے کہ چاہے الٹی ہو یا کہ کوئی آدمی الٹی کرے، الٹی ہو جائے یا الٹی کرے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اہل علم کا ایک دوسرا قول ہے، اگرچہ یہ قول مرجوح ہے، لیکن ہے بڑے بڑے علماء کی یہ رائے ہے، جن کا نام میں آگے آپ کے سامنے ذکر کروں گا میرے بھائیوں۔ لیکن ہمارا اور آپ کا جو عمل ہے، علماء حدیث کا جو عمل رہا ہے شروع سے، وہ اس بات پر رہا ہے، اسی حدیث کے مطابق رہا ہے کہ اگر الٹی ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر الٹی کرتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر ایک سوال آپ پوچھیے گا
کہ آخر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ الٹی ہو جائے یا کوئی آدمی الٹی کرے اس کا روزہ متاثر نہیں ہوگا، روزہ خراب نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل بھی یہی ہے حدیث۔ جو لوگ کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا کسی بھی حال میں الٹی سے، کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے جو ابھی آپ نے سنی ہے یہ حدیث معلول ہے۔ یہ کچھ علمی باتیں ہو گئی، معلول ہے یعنی وہ حدیث ایسی حدیث ہے یہ جس کی سند کے اندر کوئی علت پائی جاتی ہے، کمزوری پائی جاتی ہے۔ اس بنیاد پہ جن لوگوں نے چنانچہ بعض لوگوں نے سمجھ میں آیا کہ اس حدیث کو جو میں نے پڑھا ہے اس حدیث کو بعض لوگوں نے ضعیف قرار دیا، تو جو لوگ ضعیف قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الٹی ہو یا الٹی کوئی کرے روزہ خراب نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح مسلم کے شرائط کے مطابق ہے، وہ کہتے ہیں نہیں فرق ہے، اگر الٹی ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کوئی کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں اس کے بعد دیکھیے اس حدیث سے متعلق اہل علم کے اقوال کیا ہیں۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام گزرے، اہل علم جانتے ہیں امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ، اور سنن ابو داؤد کی سب سے قدیم، سب سے پرانی اور سب سے اہم کسی نے شرح لکھی ہے تو امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور ان کی کتاب معالم السنن حدیث کی دنیا میں بڑی مشہور کتاب ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے متعلق کہتے ہیں کہ لا اعلم بین اہل العلم فیہ اختلاف، کہ اس حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو الٹی ہو جائے روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور کوئی کرے گا تو روزہ ٹوٹے گا۔ کہتے ہیں امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جو ہمارا اور آپ کا مسلک ہے، ہمارا اور آپ کا جو فتویٰ ہے اور اس حدیث کے مطابق وہی فتویٰ، وہی مسلک، وہی رائے کی ہے امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ یہ 5ویں صدی ہجری کے بہت بڑے امام گزرے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے المغنی۔ المغنی تقریباً 14 جلدوں میں فقہ کی کتاب ہے، فقہ مقارن۔ جو مدارس اور جامعات میں پڑھتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہوگی، فقہ مقارن، کہ جو بھی فقہا، بڑے بڑے فقہا ائمہ کرام، ان کے اقوال کو اس کتاب میں ان کی دلیلوں کو امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ بہت بڑے فقیہ گزرے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ھذا قول عامۃ اہل العلم، کہ جو یہ قول ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ الٹی ہونے اور کرنے میں فرق ہے اور دونوں کے حکم میں فرق ہے، وہی قول عام اہل علم کا قول ہے۔ وہی ہمارا اور آپ کا جو عمل ہوتا ہے، جو فتویٰ ہے، اس کی تائید امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حدیث جو ہم نے سنی ہے اس کے چند الفاظ کی طرف۔ حدیث میں ایک لفظ آیا، ایک کلمہ آیا، استقاء۔ حدیث میں بھی ہم لوگوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ۔ استقاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ استقاء کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر طے کرنے کا سبب بن جائے، خود سے کوئی ایسی چیز دوا کھا لے، کوئی ایسا کھانا کھا لے روزے کے سحری کے وقت تاکہ دل میں الٹی ہو جائے اور اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہ پڑے، یا کوئی جان بوجھ کے انگلی کرے۔ تو یہ مطلب ہے استقاء کا کہ کوئی آدمی خود سے الٹی کا سبب بن جائے۔ اسی طرح حدیث کے اندر لفظ آیا زرعہ۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَمَنْ زَرَعَهُ الْقَيْء۔ زرعہ کا معنی علیہ نے یہ بتایا ہے کہ غلبہ وسبقہ فی الخروج، کہ اگر خود سے یعنی کھانا غالب آ جائے، جو پیٹ میں کھانا ہے، جو پیٹ میں پانی ہے، اور وہ منہ کے ذریعے اگر باہر آ جائے تو یہ معنی زرعہ کا ہے۔ میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ فَإِذَا تَقَيَّ عَمْدًا أَفْطَرَ، کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر طے کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایک سوال آپ کیجئے گا، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کس مقدار میں الٹی آئے یا کوئی آدمی الٹی کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے، کس مقدار میں؟ کھانا اگر پیٹ سے آئے تو کتنا آئے، پانی اگر پیٹ سے آئے تو کتنا آئے، تو اس کا اگر جان بوجھ کے آ رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ کوئی آدمی الٹی کرے چاہے کم کرے یا زیادہ کرے، قلیلا ام کثیرا، چاہے کم ہو، الٹی تو آپ کر رہے ہیں جو پیٹ سے کھانا اور پانی آ رہا ہے، چاہے کم ہو
یا زیادہ کوئی فرق نہیں. جس طرح دیگر جو مفطرات ہیں روزہ توڑنے والی دیگر چیزیں چاہے آپ کم استعمال کریں یا زیادہ استعمال کریں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح قے بھی اگر آپ کرتے ہیں چاہے کم پیٹ سے نکلے یا زیادہ نکلے اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. مثال کے طور پر کوئی آدمی الٹی کر رہا ہے اپنے منہ میں انگلی ڈال کے تھوڑا سا بلغم نکل رہا ہے, تھوڑا ہی سا اگر بلغم نکلے گا, تھوڑا سا خون نکل گیا, الٹی کیا کوئی آدمی زبردستی, تھوڑا سا خون ہی کیوں نہیں نکل جائے اس کا روزہ یاد رکھیے ٹوٹ جائے گا. جیسا کہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام, یہ 6ویں اور 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے امام گزرے ہیں اور انہوں نے حکمت بیان کی کہ آخر کوئی آدمی الٹی کرتا ہے تو اس کا روزہ کیوں ٹوٹ جائے گا, اس کے اندر کیا حکمت ہے, کیا مصلحت ہے. اس کی طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ روزے دار کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز استعمال کرے جس سے اس کے جسم میں قوت اور توانائی پیدا ہو جائے. اسی طرح روزے دار کو اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی ایسی چیز اپنے پیٹ سے نکالے یا کھانا پینا جس سے اس کے جسم میں کمزوری لاحق ہو جاتی ہے تو گویا وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے. اور عبادت کے معاملے میں ظلم اور زیادتی نہیں ہے, وہ آدمی خود سے اپنے جسم کی کمزوری کا باعث بن رہا ہے, اس لیے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا, روزہ خراب ہو جائے گا. آخری نقطہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اہل علم کی جماعت ہے جن کا یہ ماننا ہے, جن کا یہ کہنا اور موقف ہے کہ قے ہونے یا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جن لوگوں کی رائے ہے ان میں ایک بڑا نام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے صحابی. علمی مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں, ہر فریق کی اپنی دلیل ہوتی ہے, راجح قول ہوتا ہے, مرجوح قول ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے کہ قے ہونے یا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. امام اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جن کی حدیث میں نے پڑھی, ان کی حدیث دیکھیے, حدیث کچھ ہے, حدیث انہوں نے جو بیان کیا وہ الگ ہے اور ان کا فتویٰ الگ ہے. کبھی کیا روایت الگ ہوتی ہے اور آدمی کا فتویٰ الگ ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں, اسی طرح اکرمہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی ایک رائے ہے کہ الٹی ہونے سے مطلق طور پہ روزہ خراب نہیں ہوتا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ظاہری قول یہی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے, اپنا قول جو ہے, ان کا اپنا جو فتویٰ ہے, انہوں نے کہا اذا قام فلا يفطر, اگر الٹی کرتا ہے یا الٹی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. انما یخرج ولا یولج, اس لیے کہ انما یخرج, جب آدمی الٹی کرتا ہے تو چیزیں نکلتی ہیں, نکلتی نہیں, نکلی نہیں جاتی. الٹی میں کیا ہوتا ہے, پیٹ سے چیزیں نکلتی ہیں. ولا یولج, اور آدمی کیا پیٹ میں داخل نہیں کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرق کرتے ہیں کہ کوئی چیز پیٹ میں داخل کیجیے گا تو روزہ ٹوٹے گا, لیکن پیٹ سے اگر کوئی چیز نکل رہی ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا. میرے بھائیوں یہ قید سے متعلق روزے کی حالت میں چند علمی باتیں, فقہی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, لیکن خلاصہ صرف اتنا ہے. اور جو حدیث میں نے بیان کیا شروع میں اسی پر علماء حدیث کا عمل ہے, اسی کے مطابق فتویٰ ہے اور ہمیں اسی پر عمل بھی کرنا ہے. اور یاد رکھنا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جائے خود سے روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. اور اگر کوئی آدمی الٹی جان بوجھ کر کرتا ہے, قے کرتا ہے, سبب بنتا ہے تو اس کا روزہ پھر ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اوپر قضا لازم آ جاتا ہے. هذا ما عندي والله أعلم بالصواب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.